اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج سپتمبر 1980 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الصافات کی آیت 100 سے ہو رہا ہے، 37/100۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام مختلف انبیاء کرام کے قوائف حسنہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان حیات کے کچھ واقعات سامنے آئے تھے، اور وہی سلسلہ آج بھی آگے جاری رہے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ان سب پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کرام پہ پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، پھر حضور پہ ایمان لاتا ہے، تو اس طرح سے مسلمان ہوتا ہے۔ اور ان میں لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کے رسول ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ایک دوسرے میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدا کے رسول تھے، نبی تھے، لیکن ان کے دائرہ تعلیم و انقلاب کی روح سے بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ بھی قرآن کا فرق ہے۔ یہ جو فرق ہے، اس میں خود قرآن کریم نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ قرآن کریم میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کی زندگی کو اسوہ یعنی ماڈل قرار دیا گیا ہے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان حیات کی جو کڑیاں ہوں گی وہ بڑی غور طلب ہوں گی، کیونکہ انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ماڈل ہے۔ اب اس میں جو کچھ چلا آ رہا تھا سلسلہ، یہاں تک کہ پہلے دیکھ لیجئے اس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے جو اس دور کا ہیڈ پریسٹ تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہیڈ پریسٹ آج کا وزیر اعظم تو ایک طرف رہا، اس زمانے میں تو سربراہ مملکت سے بھی زیادہ اختیارات اس کے ہوتے تھے کہ یہ جو مذہبی پیشوا تھا اس کا بنایا ہوا راجہ بنتا تھا، یہ بادشاہ بنتا تھا۔ یہ لوگ تھے بڑے ہوشیار، یعنی گائے کے سینگ تو راجہ کے ہاتھ میں دیتے تھے اور دودھ سارا خود دھوتے تھے، ذمہ داریاں ساری اس کی، اور مفاد جتنے تھے سب سے زیادہ ان کے۔ تو ایسے ہیڈ پریسٹ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، یعنی وہ وراثت کے اعتبار سے اس منصب کا اہل، وہ آنا ہی ان کو تھا یہ منصب، کتنا بڑا منصب ہے۔ لیکن پہلی چیز جو کی ہے وہ خود باپ کے خلاف کی، کہا کہ یہ خدا کی وحی، بڑی تعلیم تو چھوڑ دیجئے، عقل و فکر سے ذرا کام لے کے تو بتائیے۔ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھا ہے ایک پتھر، یہ ایک چٹان کا ٹکڑا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو ترش کے تم ایک شکل دیتے ہو، اور جب وہ کوئی تھوڑی بہت شکل جس قسم کی بھی وہ ہوتی ہے، وہ ہندوؤں کے اب بھی بتوں کو دیکھیے وہ کس قسم کی گرونی سی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو تمہارے اپنے ہاتھ کی دی ہوئی وہ شکل ہوتی ہے اور اس کو تم خدا مان کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔ کہا ذرا عقل و فکر سے ہی کام لے کے دیکھو تو صحیح۔ باپ سے کہا جا رہا ہے، بات نے آپ سوچ لیجئے کہ بات کہاں تک پہنچتی تھی، اور باپ کو معلوم تھا کہ کتنا خطرہ ہے یہ جو شخص مول لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بات ہی کچھ نہیں، اس گھر میں رہنا ہی کہاں چاہتا ہوں جہاں اپنے ہاتھوں کی ترشی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنا پڑے اور سجدہ کرنا پڑے۔ اور بات پہنچتی ہے بادشاہ تک، اندازہ لگائیے، جس کو نمرود اور فرعون تو مشہور ہیں دنیا کے اندر،
اپنے جور و ستم اور جبر اور استحال کے لیے نمرود جیسا بادشاہ اس کے یہاں جا کے پہنچتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے بھی اس کو کہتے ہیں. اسی قسم کی اسے سناتے ہیں نہایت عمدہ دلائل کے ساتھ. اور وفا بہت اللہ جی کا پر قرآن کہتا ہے کہ اس قدر اسے شرمندہ ہونا پڑا کہ وہ بات ہی نہیں آگے کر سکتا. بادشاہ کے ساتھ سرے دربار یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر پوری قوم ہے, اس ساری قوم کو للکارا جا رہا ہے, ان کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. وہ یہاں تک ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑو اور جلا دو, تو وہاں سے وہ اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے, ہجرت کر کے آنا پڑتا ہے, دوسرے وطن میں آ جاتی ہے. ایک صداقت کی آواز ہے جس کو بلند کرنے کے لیے یہ تمام مرحلے جو ہیں وہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں آئے تو ایک اور مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہجرت کر کے آ گئے تو قرآن کریم میں ہے کہ بڑھاپے کی عمر تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. دعاؤں کے بعد جسے اللہ عمی کا بچہ کہتے ہیں, ہمارے ہاں دلی میں کہا کرتے تھے, وہ پہلا بچہ تو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, جوان ہوئے. یاد رکھیے یہ سب سے پہلے بیٹا جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ واقعہ جو ہے اب سامنے ہمارے آتا وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا جسے ہم کہتے ہیں. قرآن میں یہی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے کہا رب حب لی من الصالحین, تو عنایت فرما مجھے ایسا بیٹا جو صالحین میں سے ہو. پہلی دعا یہ ہوتی ہے ہر نیک آدمی کی کہ اولاد دے اللہ تعالیٰ تو نیک اولاد دے, سعادت مند اولاد دے. اور پھر صالحین کا لفظ تو اتنا جامع ہے کہ جس کی انسانی صلاحیتیں بھرپور ہو چکی ہوں, صلاحیت بھی اس میں ہو, صالحیت بھی اس کے اندر ہو. تو پہلی دعائی یہ ہے اولاد مانگنے کے ساتھ ہی فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے پھر اس کو بشارت دی ایک بیٹے کی, اور وہ بیٹا حلیم. یہ حلیم جو ہے یہ خدا کی صفت بھی آئی ہے, حضرت ابراہیم کی بھی ہے, انبیاء کرام کی بھی ہے, خود خدا کے لیے بھی ہے حلیم کی صفت. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے حلیم کی نکاح نہیں. تو یہ وہ نہیں ہے کہتے ہیں نا بھی وہ دانا بھی نہ رڑکے, یہ تو بات مومن کے شایان شان نہیں, اس کو تو رڑکنا پڑتا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک بڑا جامع لفظ ہے عربوں کے ہاں کا. یہ جو کمزور قسم کے, خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ یہ جانور ہوں, وہ بڑے جذباتی اور زود مشتعل ہوتے ہیں. کمزور آدمی بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ بھرپور توانائیوں میں ہو اس کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا, وہ مشتعل اتنی جلدی نہیں ہوتا. سہار ہوتی ہے اس کے اندر, برداشت ہوتی ہے اس کے اندر. تو ان کے ہاں یہ صورت تھی کہ ایسے ہوں کہ جو بھرپور توانائیوں کے مالک ہوں, نہایت عمدہ تندرستی, نہایت اعلیٰ درجے کی توانائیاں ان کے اندر ہو. تو اس اونٹ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ بیٹھا جوالی کر رہا ہے, وہ بچے آ رہے ہیں, کوئی اس کی گردن پہ چڑھ رہا ہے, کوئی اس کی پیٹھ پہ سوار ہو رہا ہے, کوئی اس کی کان کھینچ رہا ہے, اور وہ نہایت مزے سے اپنے جوالی کیے جاتا ہے. یعنی بچوں کی چھیڑ چھاڑ سے یہ نہیں, ورنہ اونٹ کا تو آپ سمجھے نا کہ یوں ایک کرے تو کتنی بچی وہاں سے وہ لڑک جائے. لیکن وہ یہ نہیں کرتا, وہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتا ہے کہ بچے ہیں کوئی بات نہیں, کرتا چلے جائے. اور جب وہ اپنا فریضہ سر انجام دینے کا وقت آئے گا تو پھر یہ سب سے آگے ہوگا. تو یہ جس میں صفت ہوتی تھی کہ اتنا بردبار ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر مشتعل نہ ہو جائے, سہار ہو اس کے اندر, لیکن جب فرائض کی سر انجام دہی کا وقت آئے تو پوری توانائیوں سے کام لے, اسے وہ حلیم کہا کرتے. تو خدا نے بھی اپنی یہ صفت رکھی ہے, کہا یہی ہے کہ اگر ہمیں بھی اس طرح سے یہ کمزور انسانوں کی طرح سے یوں غصہ آ جائے تو یہ دنیا میں جو کچھ انسان کر رہے ہیں, ساری دنیا کے انسان,
ان کے ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے. بات ٹھیک ہے اگر اتنی جلدی غصہ آ جائے خدا کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ علیم ہوتا ہے کہ پھر رکھنا نہیں. وہ توانائیاں تو بھرپور ہوتی ہیں، جب ان کے نمود کا وقت آتا ہے تو پھر وہ بھرپور توانائیوں سے بھی کام لیتا ہے، حلیم ہوتا ہے. تو فبشرناہ بغلام حلیم، بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی، وہ ایسا بیٹا کہ جو بھرپور توانائیوں کا، صلاحیتوں کا مالک ہوگا، لیکن بڑی سہار اور بردباری اس کے اندر ہوگی. اور سہار اور بردباری کا تو پہلا ہی واقعہ یہاں آ گیا. فلما بلغ معه السعي، جوان ہوا، باپ کے ساتھ کاج کرنے کے قابل ہوا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، اتنا ہی کہا قرآن نے. بڑا ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اب یہ بات جو ہے یہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک چیز خصوصیت سے آ رہی ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں، کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا ہے، یاد رکھیں. اب یہ چیز جو ہے ہم آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس انداز سے انہوں نے اس کی تعبیر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ غالباً اشارہ غیبی. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خدا نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. اتنا ہی تھا کہ خواب میں ایسا دیکھا انہوں نے. بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، تو تم ذرا، میں نے تو خواب ہی دیکھا ہے، تم ذرا غور و فکر کے بعد بتاؤ تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے، کیا صورت. وہ بیٹا تو ابھی بتایا ہے، ان صلاحیتوں کا مالک تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا کہ آپ نے مجھ سے اسی لیے پوچھا ہے نا کہ معاملہ میرا درمیان میں آ رہا ہے. آپ کا تو یہ ہے کہ آپ نے ذبح کرنا ہے، تو مجھے تو ذبح ہونا بھی ہے، یہی ہے نا آپ کا منشا. اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے آپ کو، تو پھر آپ کو اس میں قطعاً پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. میرے ہی متعلق بات ہے نا کہ خدا کا حکم اس کی تعمیل کرنے کے اندر میں راستے میں نہ حائل ہو جاؤں. یعنی آپ کرنا بھی چاہیں اور میں کہوں کہ میں تو تیار نہیں ہوں، تو پھر تو تعمیل نہیں ہو سکے گی. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو اس کے تعمیل کرنے میں راستے میں آپ کے حائل نہیں ہوں گا، میں تیار ہوں. قرآن کریم میں 2-3 مقامات کے اوپر یہ بات آئی ہے اور اسی طرح سے آئی ہے، حکم کی بات نہیں ہے، خود یہ چیز ہے جو یہ کہی گئی. اور ایسا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو برداشت کر لوں گا. اب آگے ہے فلما اسلما. یہ دیکھیے اسلما کا لفظ یہاں آیا اسلام. وہ دونوں باپ بیٹا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی دانست میں یہ سمجھ کر کے یہ خدا کا حکم ہے یا کم از کم اس کی طرف سے یہ اشارہ آیا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ذرا سے اونچے سے مقام پر، کسی ذرا سے بڑے ٹیلے پر کنپٹی کے بل بیٹے کو لٹا دیا باپ نے. اب اس کے بعد لٹا بھی دیا ہے تو ظاہر ہے کہ، اور ذبح کرنے کے لیے یوں سیدھا نہیں لٹاتے، لٹا دی اس طرح سے ہے تاکہ یوں چھری پھر جائے. یہاں تک وہ مقام جو ہے یہ پہنچ رہا ہے. اب اگلی بات آتی ہے جہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ خدا کا حکم نہیں تھا، اپنے خواب سے انہوں نے خود ہی اس خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ ایسا مجھے کرنا چاہیے. کیونکہ جب عین ایسا وقت آیا ہے، اب ادھر سے بھی اللہ تعالیٰ کا پروگرام بھی عجیب و غریب ہے کہ اس سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا ابراہیم سے کہ یہ خواب کی بات ہے، تم خام خواہ کے لیے تو خط سمجھ رہے ہو. وہ چلنے دیا ہے اس کو کہ باپ بیٹا بہرحال اس میں کہاں تک جاتے ہیں. آخری مقام جب آتا ہے لٹا بھی دیا ہے، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ چھری ہاتھ میں ہوگی. این اس وقت وناد آئے نہ ہو یا ابراہیم ہو
قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ارے تو نے خواب کو سچائی سمجھ لیا، بات ساری واضح ہو جاتی. خواب کی بات تھی، تو نے سچ مچ ہی ذبح کرنا شروع کر دی. وہاں ندا دی ہے. تو اگر خدا کا حکم ہوتا یا خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا تو جب اس مقام تک وہ آ پہنچے تھے تو یہاں آنے کے بعد یہ کہنا کہ خواب تھا تمہارا، تم نے خامخواہ کے لیے اس کو سچ مچ ہی سچا کر کے دکھا دیا، تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی. کہا جاتا کہ ٹھیک ہے ہم نے حکم دیا تھا، اشارہ دیا تھا، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں انتہائی فرما برداری کا ثبوت دیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے. یعنی یہ تمہیں چاہیے تھا. کہا یہ گیا ہے کہ خواب آیا تمہیں اور تم نے اس خواب کو سچ مچ ہی ذبح کر کے دکھانے لگ گئے، سچائی سمجھ لیا تم نے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو اس طرح سے احکام خداوندی کی اطاعت کرنے والے یا اپنی زندگی میں اس قدر حسن اور توازن پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں کہ ان قسم کی چیزوں سے محفوظ بھی رکھ لیتے ہیں. اب یہاں یہ اس واقعہ کے اوپر عام طور پر یہ چیز آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر اپنے ذہن سے یہ پیدا کی، خدا کا حکم یا اشارہ اس میں نہیں ہے. خواب ہی ہوتا ہے، اس کی تعبیریں قیاس پہ مبنی ہوتی ہیں. ایک قیاس ہے. اعتراض یہ کیے جاتے ہیں کتاب یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، بہرحال ایک نبی کی خواب تھی. یہ سوچیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، نبی یا رسول اس میں شبہ نہیں. ایک چیز تو اس کا منصب ہوتا ہے خدا کی طرف سے وحی پانے کا، اس میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتا. اس کی اپنی فکر کا، اپنے شعور کا، اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہو. وہ تو خدا کی طرف سے الفاظ وحی کے آتے ہیں اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے. خود بھی ان پہ ایمان لاتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ ان پہ ایمان لائے. ایک تو منصب اس کا یہ. دوسری چیز یہ ہے وہ نبی کا، رسول کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی معصیت کبھی نہیں کرتا. جسے کہتے ہیں نا معصوم ہوتا ہے رسول. معصومیت کے معنی یہ ہیں، معصوم کا تو لفظی و معصیت والی بات جو آتی ہے، یعنی وہ احکام خداوندی کی معصیت کبھی نہیں کرتا، ان کی سرکشی نہیں برتتا، اس سے دانستہ اس سے معصیت نہیں کرتا. نبی کی یہ دوسری صورت ہے، یہی اس کی بلندی کردار اور حسن سیرت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرتا. باقی معاملات جو ہے جن کو آپ اجتہادات کے ذریعے سے، قیاسات کے ذریعے سے تدبیری امور کو طے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی نبی نے کرنا ہوتا ہے. یہ اب نبی کی پوزیشن میں وہ نہیں کر رہا. نبی کی حیثیت میں تو وہی ہے، وہ آتی ہے، اس پہ وہ عمل بھی کرتا ہے، عمل کراتا بھی ہے. اب اس عمل کرانے کے طریقے جو ہیں یہ تدبیری ہوتے ہیں، ان کو اجتہادی کہتے ہیں. عقل و فکر کی روح سے یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے. اس کے اجتہاد میں، اس کے قیاس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی، جنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں کسی وقت اجتہادی غلطی ہوتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، اس کے اندر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اس کے. یہ کوئی چیز اس کے منصب رسالت یا نبوت کے منافی نہیں ہوتی. قرآن کریم جو بار بار کہتا ہے رسول کے متعلق کہ وہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، بشر مثل، تو یہ بشریت کا مقام تو آتا ہے نا کہیں. نبوت کا مقام یہ نہیں، بشریت کے مقام کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو کسی قسم کی چیز. اگرچہ اس کی تعویلیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن روایات میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کے متعلق یہ چیز آتی اور بخاری میں آتی. آپ مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو مکے والوں نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، مسلمانوں کا کعبے میں آنا بند کر دیا تھا. حالانکہ حج وہ چیز تھی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بندش کسی پہ نہیں ہوتی تھی. ایسا مقام تھا جو جس کا جی چاہے وہاں جائے کعبے میں. لیکن انہوں نے
خاص طور پہ ان کے خلاف یہ عائد کر رکھی تھی پابندی کہ یہ نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام دوران میں حج کرنے کے لیے بھی نہیں گئے. حالانکہ کعبہ تو اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی عربوں کا مرکز تھا، لیکن قریش نے اتنی سختی برت رکھی تھی کہ ان کے اوپر حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے. بڑی آرزو سی دل میں، بڑی تمنا ہے اور بڑی خواہش ہوتی تھی. ایک دفعہ وہ حدیبیہ کی صلح جسے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حج کیا آپ نے. روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بات عام کر دی. تو اس سے زیادہ مقام مسرت کون سا تھا؟ جشن تھا، خوشی تھی. صحابہ کی ایک پوری جماعت ساتھ آپ کے چل پڑی اور حج کے ارادے سے آپ آ گئے. لیکن جب وہ مکے سے باہر ہی ایک منزل ادھر پہنچے ہیں، قریش نے وہیں روک دیا کہ ہم آگے نہیں بڑھنے دیں. تو چنانچہ وہاں پھر ان کے حج نہیں انہوں نے کرنے دیا، بغیر حج کیے یہ واپس لوٹ آئے. ان سے صلح نامہ ہوا، صلح کہتے ہیں اس کو حدیبیہ کو، کہ اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں، اس سال نہیں وہ حج کر سکتے. اور یہ چیز ہے کہ بغیر حج کیے واپس آئے. تو اس سے یہ بات پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں. تو وہ خواب تو صحیح نہ نکلا. وہ قرآن میں یہ چیز ہے، اگر اسی متعلق ہے، کہا کہ ایک تو یہ ہمارا حکم نہیں تھا، ہمارا فیصلہ نہیں تھا جو تم نے کہا، خواب میں دیکھا. اور خواب میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسی سال حج کر لو گے تم. یہی چیز تھی نا، ایک آرزو ہے دل میں. خواب کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے عزیزان من. میں دوسری طرف نکل جاؤں گا اگر میں بتاؤں کہ آج کل نفسیاتی طور پہ خوابوں کے متعلق اب کیا کیا انکشافات ہو رہے ہیں. عجیب و غریب یہ علم ہے. لیکن بہرحال ایک چیز ہوتی ہے، دل میں شدت آرزو ہوتی ہے، وہ انسان کے نفس غیر شعوری کے اندر چلی جاتی ہے. جب رات کے سوتے میں شعور جو ہوتا ہے انسان کا معطل ہو جاتا ہے تو وہ پھر تمنائیں، آرزویں، حسرتیں، جنہیں غالب بعض اوقات ناکردہ گناہ بھی کہتا ہے، وہ ساری چیزیں پھر خواب کی شکل میں آتی ہیں. ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے. تو یہ جو شدت تمنا تھی حضور کے حج کرنے کی، وہ خواب کی شکل میں یوں آئی. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ یہ کہا گیا ہو کہ اسی سال آپ حج کریں گے. یہ ٹھیک ہے، تو قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ حج کیا ہے آپ نے اگلے سال، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ خدا نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ ضروری نہیں تھا کہ اسی سال آپ حج کر دیتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب ہوتے ہیں، خدا کے احکام نہیں ہوتے. اگر اس کی تعبیر میں کوئی قیاس ہوتا ہے نبی کا تو قابل اعتراض بات نہیں ہوتی. خدا کے احکام کی تفسیر میں نبی غلطی نہیں کرتا، اس کی تعمیل میں غلطی نہیں کرتا. وہ جو اس کی تدبیری طریقے ہوتے ہیں یا اپنے طور کے اوپر یہ چیز اس کے لیے ایک اسکیم بنانی ہوتی ہے، اس میں حکم بھی رہ جاتا ہے، کمزوری بھی رہ جاتی ہے، پھر تجربے کے بعد اس کو رفع بھی کیا جا سکتا ہے. یہ حیثیتیں سامنے رکھنی چاہیے رسول. تو یہ تھی وہ چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی آئی کہ ایک خواب آیا، اور قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ مچ ہی صحیح حقیقت سمجھ لیا، تو جب خدا یہ کہتا ہے تو بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعویل کہ میں سچ مچ ذبح کر دوں بیٹے کو خدا کا حکم ہے. خود خدا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات نہیں تھی، خواب تھا، وہ سچ مچ یہ بات یوں کرنے کی نہیں تھی. لیکن یہ جو چیز ہے اسوہ ابراہیمی کہ اپنے طور پر ہی صحیح سمجھ لیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور اس کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ایک بڑی عظیم تھی. تو ظاہر ہے کہ اپنے خواب کی بنا پر بھی اس پہ وہ تیار ہو گئے. اگر سچ مچ خدا کا حکم آ جائے کسی وقت تو کون سا ایسا مقام ہے جس میں یہ نبی جو ہے پیچھے رہ جائے گا تعمیل ارشاد باری تعالیٰ میں، جس نے یہاں تک بھی اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے جو یہاں تک پہنچ گیا ہے، خدا کا اگر حکم ہو جائے سچ مچ کسی چیز کے متعلق تو یہ کہیں پیچھے رہے گا.
یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے یہ کہی، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ہمارے ہاں یہ قرآن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں، بلا کا، ابتلا کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آزمائش ہوتا ہے۔ معنی آزمائش اس کے نہیں کرنے چاہیے، غلط ہے یہ بات۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے ترجموں کے اندر کہ ہم نے آزمایا ابراہیم کو، ہم اپنے مومن بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، خدا اور آزماتا رہتا ہے۔ ہم آزماتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ کس دوست کو آزماتے ہیں؟ جس پہ کامل یقین نہ ہو کہ واقعی سچ مچ پورا اترے گا یا نہیں۔ ایسے دوست کو پھر آخر میں کہتے ہیں میں ہمیں آزماؤں تھا تین، تو خدا تو کسی کو آزماتا نہیں، اسے تو ہر ایک کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کرے گا، پورا اترے گا نہیں اترے گا۔ آزمانا اس لفظ کے معنی نہیں ہوتے۔ بڑی عظیم چیز ہے یہ جو لفظ ہے عزیزان مان، خدا کسی کو نہیں آزماتا، ایسے مواقع زندگی کے اندر وہ پیدا کرتا ہے جس میں انسان خود اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اپنا ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے، خدا اس کو ٹیسٹ نہیں کرتا، اور یہ کہا ہے کہ اپنا ٹیسٹ کرتے رہا کرو۔ یوں ہی اپنے ذہن میں ہی نہ سمجھ لو کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی وقت آ گیا، کسی قربانی کا بھی وقت آ گیا تو میں اس پہ پورا اتروں گا، ذہن میں کہتے ہی نہ رہا کرو۔ اس قسم کے ٹیسٹ کے مواقع آتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کرتے رہا کرو۔ یہ تو خود انسان کا امتحان خیش ہے، محاسبہ خیش ہے، اپنی خودی کے متعلق دیکھنا ہے کہ اس نے کتنی پختگی حاصل کر لی ہے، ورنہ اپنے ذہن میں ہم سمجھے بیٹھے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب، کوئی بھی مشکل آ کے پڑے گی تو ہم اس پہ پورا اتریں گے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اپنے آپ کو فریب دے لیا جائے۔ اس نے کہا بوڑھے آدمی نے کہ اسے کہا گیا کہ پہلوان اب تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو، اب وہ دم خم نہیں رہا ہے جو جوانی میں تھا۔ کہنے لگا بالکل نہیں، غلط ہے، وہی بات ہے آج بھی۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا نہیں کیوں نہیں کہہ رہا، آج بھی وہی بات ہے۔ کہنے لگے اچھا دکھاتے ہو؟ کہنے لگا دکھاتا ہوں۔ اکھاڑے میں چلے گئے، بہت بڑا پتھر اکھاڑے کے کنارے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پہلوانوں نے اس کو ہلاتے رہتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو، گئے جا کے اس پتھر کو یوں کیا اور یوں کیا، وہ ہلا ہی نہیں۔ کہنے لگا وہ دیکھا نہیں ہلا ہے۔ کہنے لگا جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا، ہمیں کوئی فرق نہیں آیا۔ کدی کدی پتھراں نوں ہلا کے ویکھ لینا چاہیے۔ یہ ہے جو قرآن یہاں کہتا ہے، جو میں نے جو مفہوم اس کے لیے اپنے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش خیش کے مواقع ہم پہنچاتا ہے خدا۔ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جاؤ، اور بڑی ضروری چیز ہے کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے مواقع زندگی میں آتے چلے جائیں، خواب ہی صحیح۔ بہت بڑا یہ ایک موقع تھا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا، اور یہاں بھی ابراہیم جو پورا اترا، یہ ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ محاسبہ خیش کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا جو ابراہیم کی زندگی کے اندر آیا۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا قرآن کریم نے ان تمام مواقع کو اکٹھا کر کے بات کیا کہی ہے، کیا کیا وہاں۔ اگلے لفظ ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لٹا دیا ہوا ہے، چھری ہاتھ میں لی ہوئی ہے، آواز دی ہے کہ ابراہیم تم نے خواب کو ہی سچا سمجھ لیا۔ اگلے لفظ کے اندر بڑی عظمت آتی ہے۔ اسماعیل کو ہم نے اس چھری سے بچا لیا، اس وقتی قربانی سے جو 1 منٹ میں ختم ہو جانی تھی اسے ہم نے بچا لیا، زندہ رکھ لیا، ایک ایسی قربانی کے لیے جو اس کی ساری زندگی میں بھی رہنی تھی، اس کی نسلوں تک رہنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام فلسطین کے میدانوں میں آ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کی اپنی مملکت، اپنی بادشاہت تھی، ملک عظیم قرآن نے کہا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آنی تھی۔ خدا کے ارشاد کے مطابق وہاں سے نکال کے حجاز میں لے آئے، عرب کی سرزمین میں۔ یہ حجاز اور عرب
اور خاص طور پہ یہ ٹکڑا جو ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے آج، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو ایک طرف رہا، یہ تو وہاں یہ تیل کا جو چشمے نکلے ہیں یا یہ سیال سونا جو اگل رہا ہے زمین کے اندر سے، یہ ابھی کل کی بات ہے۔ اس سے پیشتر وہ حجاز والے جو آپ احباب میں سے حج کرنے گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے وہاں کے وہ عرب سر کے اوپر وہ باندھے ہوئے کے لال یہاں آیا کرتے تھے، بیچارے کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا ہوتا تھا، خیرات مانگا کرتے تھے۔ اس ملک میں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، وہاں پانی نہیں ہوتا۔ وادی غیر ذی زرع تو قرآن نے اس کو کہا ہے، کہا اسماعیل یہ قربانی تو 1 منٹ میں ختم ہو جانی تھی، ہم نے تمہیں بچایا ہے، اب وہ فلسطین کے سبززاروں کی ملک عظیم کی بادشاہت کی بجائے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر تمہیں بیٹھنا ہوگا، یہاں ہمارا ایک گھر بنانا ہوگا، اس گھر کی تولیت تمہارے حصے میں بھی آئے گی اور تمہاری اولاد بھی اسی گھر کی نگران رہے گی۔ کہو ابراہیم یہ ہے قربانی ذبح عظیم یا وہ تھی جو تم کرنے لگے؟ کیا بات ہے! عمر بھر کی قربانی، بڑی قربانی ہے یہ۔ چنانچہ وہاں بسا دیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ دوسرا بیٹا جو حضرت اسحاق تھے، یہ ان کی نسل تھی جن کے حصے میں وہ بادشاہت آئی، جسے آپ بنی اسرائیل یا یہودی کہتے ہیں بعد میں۔ یہ بنی اسرائیل تھے اور یہ بنی اسماعیل تھے جو حجاز میں عربوں کے ہاں یہ جو بسے ہیں، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھی۔ خود بھی اسی طرح سے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر پتہ نہیں کیسے بیچارے گزارا کرتے تھے یہ لوگ، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل اس وقت سے لے کے آج تک وہ نسل، یعنی اب تو میں نے کہا ہے نا کہ ایک سمجھ لیے حادثہ ہوا ہے جو وہاں خوشحالی پیدا ہو گئی، ورنہ کل تک ان کی یہی صورت تھی۔ آج بھی ان کے ان شہروں کو چھوڑ کے وہاں باہر چلے جائیے، وہی کیفیت ہے۔ اس سارے عرصے کے اندر وہاں بادشاہتیں ملی اور یہاں اس کے حصے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حصے میں یہ چیز آئی۔ اسے کہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کو اس چھری سے بچا لیا ایک بہت بڑی قربانی کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ وہ چیز تھی جو اسماعیل تک ہی محدود نہیں رہی، اس کے بعد آنے والوں کے لیے بھی یہ چیز آگے چلی تھی، یہ تھی وہ قربانی۔ قرآن کریم نے یہی کچھ کہا۔ اب ہماری تفسیریں آتی ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اس کی جگہ ذبح عظیم ایک دے دی، فدیہ دے دیا، فدینہ کے معنی کو کر لیا، فدیہ دے دیا اسماعیل کی جان کا۔ اور پھر فدیہ والی بات اور صدقے والی بات چلی نا ہمارے ہاں، سر صدقہ دے دا، وہ صدقہ کی ہوگا کالا بکرا، کیا توام پرستی ہے یہ۔ یہاں ہم نے فدیہ دے دیا اسماعیل کا، وہ کیا فدیہ دے دیا؟ اب آئی تفسیر ہمارے یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دے دیجیے، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجیے، تاکہ ذبح کرتے وقت کہیں پدری محبت جوش نہ کر جائے آپ کے، اور میں آپ کو افسردہ نہ دیکھ کر۔ یہ آپ روایتیں آئی نا تفسیری، اور پٹی باندھ کے چھری چلانے لگے، چھری چلا دی، ذبح کر دی۔ پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو بالکل اسی طرح سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ایک مینڈا ہے، یعنی بھیڑ کا بڑا وہ جو ہوتا ہے پیڈو، وہ اس کے اوپر چھری چلی ہوئی، تو وہ یہ لے آئے، انہوں نے لٹا دیا، اور وہ جبریل علیہ السلام جنت سے، یہ جنت میں پھر اگر میں اس حضرت مینڈا کی بات سناؤں آپ کو جو ان تفسیروں میں آتی ہے تو پوچھو نہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس قسم کے جنت میں اس کے لیے الگ الگ سبزے اور گھاس الگ اور پھل اور وہ گاندھی کی بکری کی طرح پتہ نہیں کیا کیا کچھ، وہ کیا بات ہے، تو نہ بینند حقیقت رہے افسانہ بنا چلا ہوا کس کا؟ جبریل وہاں سے لے، کہاں سے یہ بات آئی؟ تورات سے،
لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں لکھا کہ تورات میں ہم یہ لکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ سب سے بڑی قیامت جو ہمارے ہاں یہ آتی ہے، یہ بات لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. زبان بند ہو جاتی ہے انسان. کیا کرے؟ تورات میں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. تورات کے قصے ہماری تفسیروں میں آئے ہوئے ہیں، ان کو روایت کی سند سے بیان کرتے ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مانی جاتی کہ یہ جو ذبح کیا تو وہ ذبح ہو گیا. وہ جو وہاں سے مینڈا، وہ یہ بڑا، وہ بھیڑ کا بڑا بھیڑیا تو نہیں ہوتا، مینڈا ہی اس کو کہتے ہیں. ساڈے پنجابی جو بھیڑو کہتے ہیں نے وہ ذبح کر دیا انہوں نے. اور وہ ترکنا علیہ پھر آخرین. اب یہ جو قربانی آپ کے ہاں یہ اب بڑی عید پہ آیا کرتی ہے نا، کہنے لگے یہ ہے پھر جو آگے نسلوں میں چلائی. اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں نا. یہ اس طرح سے پوری ہو رہی ہے سنت ابراہیمی. وہ جو مینڈا تھا اس سے چھری چلی تھی، تو یہ سنت جو ہے وہ آخری مقطع کے بند سے شروع کرتے ہیں جہاں مینڈے پہ چلی تھی. پہلے نہیں شروع کرتے جہاں بیٹے کو لٹایا تھا. لٹاؤ نا، سنت ابراہیمی پوری کرو، لٹاؤ، چلاؤ چھری. تمہارے اس بیٹے کی جگہ بھی اگر مینڈا آ جائے تو ٹھیک ہے، اس پہ ذبح کرو گے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا اس کو. یہ سنت جو ہے یہ تو غل ہو جاتی ہے. اور وہاں اتنا حصہ رہتا ہے اتباع سنت ابراہیمی کے، اس کے اوپر یہ چلایا تھا. یہ اگلی بات ہے. بہرحال اگلے مہینے میں وہ آئیں گے، وہ حج کی تقریب، اس کے اوپر کوئی خطبات آئیں گے، درس آئیں گے، تو میں یہ بھی عرض کروں گا. لیکن بہرحال ہمارے ہاں تفسیر میں یہ بات آئی ہے. یہاں تک آنے کے بعد قرآن کریم نے ایک لفظ کہا ہے، سلام علی ابراہیم. کیا ہوا ہے؟ سوچئے تو صحیح کتنا بڑا مقام ہے. اور ہے بات ساری سلامتی ہی کی کہ شروع سے آخر تک ابراہیم ایسے منازل میں سے گزرا کہ ان میں سے ہر منزل جو تھی وہ قیامت سے کم نہیں تھی، اور ہر منزل سے وہ سلامتی سے گزر گیا، اور اسی لیے ہمارے سلام کا موجب بھی بن گیا. سلام علی ابراہیم. اب مجھے یہاں پھر دہرانا چاہیے. باپ آزر کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا، میں نے بات بنائی، یہ پہلی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی. ایک اتنی بڑی مملکت کا پیشوائے اعظم بن ٹھکرا کے رکھ دیا. نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کی، بوکھلا کے رکھا. فبوہد اللہ نہیں، قرآن کہتا ہے اس قدر نادم جن کہتے ہیں نا پیانا پیڑا، بالکل یہ بات ہوتی ہے اس کے بعد کہ یہ کیفیت اس کی کر دی، بات نہیں کر سکتا تو سامنے سے. نمرود جیسا بادشاہ اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ان کے سامنے اندازہ لگائیے. پوری قوم کو چیلنج، ان کی ستارہ پرستی کو چیلنج، ان کی بت پرستی کو چیلنج، ان کے بتوں کو توڑ کے سامنے رکھ کے اس قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. یہ دلیل دینے کے لیے پوچھتے ہیں بتوں سے، کیوں تمہارے سامنے یہ مٹھائیاں رکھی ہیں، اتنا بڑا لے جائے ہیں، نظر نہیں آ، وہ کھاتے کیوں نہیں، وہ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے ابراہیمی دلائل کی. اب سوچ لیجئے کہ بت پرست قوم کے ساتھ یہ ہو تو وہ کیا کچھ نہ کرے گی. صاحب انہوں نے اشتعال میں آ کے پورے عوام کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے ان کا پکڑو، مارو، جلاؤ اس کو. وہاں سے پھر وہ اپنی مملکت ہی نہیں چھوڑی، ہجرت کی، دوسرے وطن میں آ گئے. یہاں آنے کے بعد بیٹے کو لیا، اور وہ یہ ذبح ہونے کا واقعہ جو ہے اس کو لے گئے. اور سچ مچ پہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ساتھ لیا، وادی غیر ذی زرع حجاز میں یہ کعبے کی بنیاد رکھی، وہاں اپنے اس بیٹے کو بسایا. یہ سارے مراحل جو تھے، یہ سارے مراحل قرآن میں طے. اب آپ نے یہ دیکھا جو کہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے، اسوہ حسنہ. کیا زندگی ہے جو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے؟
سورہ بقرہ میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، محاسبہ خیش کے بڑے مقام آئے ابراہیم کی زندگی کے اندر، اور فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ایک ایک مقام پہ پورا اترا. یہ وہ مقام تھا، ایک ایک مقام پہ پورا اترا، بڑی چیز. اور اس کے بعد کیا کی؟ بڑی غور طلب چیز عزیزہ نے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو نوع انسانی کی لیڈرشپ کا مستحق قرار پایا ہے. یہ اس وقت صرف ذریت ابراہیمی کے لیے ہی نہیں، ہمیں ہی نہیں تھا جو ہم ان کو للناس کہا ہے کہ انسانیت نے بھی اگر سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہونا چاہیے، امام بلکہ کہا ہے، تو اس کو ابراہیمی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. انسانیت کے لیے امامت کبریٰ، لیڈرشپ انسانیت کی ہاتھ آتی ہے ان مقامات سے گزرنے کے بعد جو پڑھا قرآن میں. میں ذہن میں ربط قائم کر رہا ہوں کہ کہاں کون سا مقام آیا. ٹھیک ہے، یہی ہے. یہ جو آیت ہے کہ ان باتوں میں، ترجمہ تو وہ کیا نا، ان باتوں میں آزمایا خدا نے، وہ پورا اترا. تو ہم نے کہا کہ اب تو فٹ ثابت ہوا ہے نوع انسانی کی امامت کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ پھر تفسیر میں یہ مقامات کیا بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا باتیں ابراہیم سے ہم نے کہی تھیں اور وہ ان میں پورا اترا، تو نوع انسانی کی امامت ان کے حصے میں آئی. ابن کثیر کی تفسیر بڑی معتبر گنی جاتی ہے. اصل میں جو سب سے پہلی تفسیر ہے نا ہمارے ہاں، وہ ہے امام طبری کی تفسیر. تو یہ ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر نے اس کو مختصر کیا ہے اپنے ہاں، تو یہ زیادہ مروج ہے ابن کثیر کی تفسیر. اس میں ہر تفسیر کے ساتھ یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. یہ جو آیت ہے نا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آپ کو یاد دلا دوں شروع میں، یعنی یہ تفسیروں نے ہمارے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کیا پیش کیا. پہلی چیز تو وہی تھا جو انہوں نے یہ کہی کہ جب انہوں نے کہا ستاروں کے لیے کہ چلو اس میلے میں، تو اس میں انہیں کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو اب آپ کے ہاں یہ تفسیر، میں تفسیر کہتا جاؤں بار بار، میں کہوں بخاری کی یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، تو شاید یہ ناگوار گزرے. بخاری کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. یعنی ایک نبی یہ گواہی دے رہا ہے، دوسرے نبی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. ایک تو یہ تھا کہ کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، یعنی خود ہی یہ طے کر لیا کہ وہ بیمار نہیں تھے، جھوٹ موٹ کہا. ایک جھوٹ. دوسرا جھوٹ، وہ جو وہاں بتوں کو وہ توڑا تھا، وہ مقام آتا ہے میں عرض کروں گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ تم نے توڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں کہا تھا نہیں میں نے نہیں توڑا. دوسرا جھوٹ. بات وہاں اور ہوئی، وہ خاموش ہو کے انہوں نے کہا تھا یہ ہے، وہ تو ان کو دلائل سے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ مٹی کے ماد ہو، یہ پتھر کی مورتیں، کیوں نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں. یہ کہنا تھا. ان سے کہا کہ یہ سب سے بڑا بت تو اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے، تم مجھ سے جو پوچھتے ہو کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں غیب کی خبریں سناتا ہے، تمہاری مرادیں برداتا ہے، آسمان کی باتیں بتاتا ہے، تو اس سے پوچھو نا یہ کس نے کیا ہے. کیا بات. قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو وہاں کے وہ پروہت متولی تھے، آپس میں انہوں نے کہا کہ بابا اس سے آگے بات نہ کرو، یہ پانڈ جائے گا. کیا انداز ہے ابراہیم.
یعنی ان کو اس کے قائل کرنے کے لیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے ان مورتیوں کی جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، کیسا عمدہ مقام تھا یہ بات کرنے کا، کیوں اس سے پوچھو جو خدا کی آسمان کی خبریں تمہیں دیا کرتا ہے، اس سے ذرا پوچھو نا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ کہ دوسرا جھوٹ یہ بولا، تیسرا جھوٹ کہ جب وہ آپ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اپنی زوجہ مبارکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور مصر میں سے گزرنا تھا انہوں نے۔ مصر کا بادشاہ تھا بڑا ظالم، جو بھی ادھر سے گزرتا تھا اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی تو وہ اس کو وقف کر لیتا تھا اپنے ہاں۔ اب گزرنا تھا وہاں سے، بیوی ساتھ تھی، بیوی خوبصورت تھی، روایت میں بیان کر رہا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ حضرت ابراہیم نے بیوی سے کہا کہ وہ اگر پوچھے تو کہنا کہ نہیں میں تو اس کی بہن ہوں، بیوی نہیں ہوں۔ اس کو بھی سکھایا کہ جھوٹ بول دینا، اور جب ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن ہے۔ آگے چھوڑ دیجئے بات کہ اس پہ بھی کیا ہوا۔ یہ تیسرا جھوٹ ہے۔ سو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا اسوہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک کے لیے اس کو ماڈل قرار دیا ہے قرآن نے، ان کی زندگی کو جھوٹ بولا جناب۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ کچھ کیا۔ وہ جو بات آپ نے سنی تھی نا کہ وہ پرندے لے کے ذبح کرو اور ان کو پہاڑوں کی قیمہ کرو، پہاڑوں کے اوپر رکھو، آواز دو، پھر کھور کر کے آ جائیں گے۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو یہ بتایا تھا، یہ سارا کچھ جو تھا اس میں یہ چیز تھی نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا تمہارا ایمان اس میں نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ بات ایمان میرا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مردہ قوم جو ہے مجھے وہ طریقہ بتایا جائے کہ ان کو میں زندہ کیسے کروں، یہ بات وہ یہ پوچھ رہے تھے۔ وہیں تو بات صاف ہو گئی تھی، جو خدا نے کہا تھا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے، انہوں نے کہا میرا ایمان ہے، یہ تو کر سکتا ہے، میں تو کیفا ہے، میں تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے معاذ اللہ فرمایا کہ ابراہیم نے شک کیا تھا اس میں کہ خدا زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور نحنو اشک منہ، اور ہم اس سے بھی زیادہ شک کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ، دونوں ہستیوں کا ہی اسوہ ہے نا جو قرار دیا ہے ماڈل قرآن کریم نے، یہ دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ کرنے والا، یہ تصدیق کرنے والا، انہی کی زندگیوں کو ماڈل قرار دیا۔ اب میں بار بار کیا عرض کروں کہ عزیزان من سن رکھیے، شاید موقع ملے یا نہ ملے، کبھی اسلام نہیں آ سکتا، اسلام پہ نہیں آ سکتا جب تک قرآن سے خارج جس چیز کو دین کہا جاتا ہے اس کو آپ ختم نہ کر دیں۔ حسبنا کتاب اللہ کے اوپر آئیں گے، یہ محتاج ہی نہیں ہے کسی خارج کی تفسیر کا، کسی تعویل کہ اپنے معنی آپ بیان کرتا ہے۔ یوں ہی آپ اس سے باہر نکل کے جائیں گے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے اوپر۔ لیکن یہ کچھ جو بیان ہو رہا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ پہلی سازش کا بیج بویا گیا جب اس طبری نے تفسیر لکھی، اور ہر روایت، ہر تفسیر کے بعد جو خود لکھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، اور وہاں سے چلی ہوئی ہے، آج تک وہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ باتیں نقل ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں آپ کے ہاں کی احادیث کی کتابوں کے اندر، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر بھی یہ باتیں ہیں، وہاں سے پھر اس حوالے سے تفسیر کی کتابوں کے اندر ہیں، پرانے زمانے کی بات نہیں۔ آج بھی جو تفسیر یہ لکھتے ہیں اس میں یہی چیزیں لکھتے ہیں آپ کے لیے۔ یہ ہے جو اسلام ہے۔ ان کی پھر ترجمے ہوتے ہیں، ترجمے ہو کے باہر جاتے ہیں، نہ بھی ہو تو وہ فاضل تو ہم سے زیادہ عربی جانتے ہیں مغرب والے، وہ اعتراضات جب کرتے ہیں تو لٹھ لے کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب اسلام کے خلاف اعتراضات، تو ان چیزوں کے اوپر اعتراض نہیں کوئی کرے گا تو کیا؟ وہ تو پھر بھی اعتراض ہی صرف کرتے تھے۔ آپ کے ہاں کی اگلی نسل نوجوان جو ہے برگشتہ ہو چکی ہوئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اسلام سے نہیں ہوئی وہ برگشتہ۔ یہ چیزیں جو اسلام کے نام کے اوپر آپ کا ملا کہتا ہے اس سے برگشتہ ہوئی ہے وہ۔
کیا افسانے ہیں بے، کتنے الزامات ہیں جو عائد کیے جا رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر. کیسے یہ کہا جا رہا ہے عزیزان من، مشکل یہ ہے کہ شعر ہوتا بھی فارسی میں، اور بعض اوقات تو غالب کا شعر تو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے وہ اصل بات کہہ گیا ہے کہ یہ ملا کیوں کرتا ہے، کیوں یہ کچھ بولتا ہے، میری نظر میں تو اس سے جامع بات نہیں گزری عزیزان من. سمجھانے کے لیے پہلے میں یہ عرض کر دوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان بنی اسرائیل کو ورگلانے کے لیے سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، اسے گوسالہ کہتے ہیں فرق. یہاں تک تو آپ کو معلوم ہے نا، بنا دیا تھا اس نے ان کا معبود. یہ الگ بات ہے نا کہ انہی کا زیور لے کے بناتا تھا، یہ تمہیں سے لے کے سب کچھ بناتے ہیں، اپنے گھروں سے پیسہ ہوتا ہی نہیں نا. دیکھو بچڑا بنایا، اب بچڑا تو بنا دیا تو یہ خالی وہ جو تھا ایسا ہی بچڑا، اس کے سامنے کون جھکتا، وہ بچڑا بولنے لگ گیا کچھ. یہ روایتیں ہیں نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے جو کچھ کیا آ کے وہ تو اور بات سمجھے نا. انہوں نے سامری سے کہا کہ باقی سب کچھ تو میں بات سمجھ گیا، یہ بتاؤ یہ بولنے کیسے لگ گیا. کہنے لگے جی جان کی امان پاؤں تو سچ سچ بتا دوں. کہنے لگے سچ سچ بتا دو. اب آگے چلا افسانہ در بزم تم بھی چیز ہے، افسانہ زے افسانہ. اس افسانے سے آگے افسانہ سنے. کہنے لگے کہ جی وہ جب مصر سے چلے تھے نا آپ لے کے بنی اسرائیل کو، تو آپ تو اتر آئے تھے نا سمندر میں یا دریا میں، پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا. تو فرعون جو تھا یہ لشکر سارا گھوڑیوں پہ آ رہا تھا، گھوڑوں پہ فرعون لیڈ کر رہا تھا سب سے آگے آگے. جب وہ سمندر کے کنارے پہ آیا ہے تو وہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ آئے، انہوں نے گھوڑی کو اس کے آگے رکھا، وہ چلی گھوڑی اور اس کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا. اس طرح سے اس کو سمندر میں لے آئے جبریل علیہ السلام. درمیان میں آ کے وہ ڈوبنے والا ہوا، یہ تو بیچ میں سے نکل گئے اور وہ اس میں گم ہونے لگ گئی. کہا وہ جو گھوڑی آئی تھی نا جبریل کی، اس کے پاؤں کے نیچے سے میں نے کچھ مٹی اٹھا لی. اب یہ دیکھیے اس مٹی کی نسبت کہاں جائی، جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی کتنی مقدس، کتنی متبرکہ. کہنے لگے وہ مٹی جو ہے وہ میں نے اس میں سے کچھ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی، اور یہ بولنے لگ گیا. آپ دیکھیے اس روایت کے اندر یہ یہودی کہہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ بھی جو باطل ہے، یہ جو اس قسم کا بت بول رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے جبریل ہی کا تو کرتا ہے یہ سب کچھ. وہی چھوڑ دو ان باتوں کو کہ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. بڑے ہی ظالم تھے یہ افسانے والے کہ مجھے کیا کہتے ہو، میں نے وہاں سے لیا. یہ سارا قصہ میں نے سمجھایا ہے غالب کا شعر سمجھانے کے لیے. غالب کا شعر میں نے عرض کیا ہے کہ اس نے جامعہ طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے مذہبی پیشوا جسے ملا کہتے ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، کیا ہوا؟ غور سے سنیے عزیزان من، اس سے جامع شعر میری نظر میں سے نہیں. در قالب ملا اثرش پردہ کشا شد، خاکے کے قضا در تن گوسالہ فرو ریخت. وہ مٹی جو گوسالہ نے اس کے منہ میں تھوڑی ڈال دی تھی نا، اس کی ایک چٹکی ملا کے منہ میں بھی ڈال دی تھی اس نے. آہا کیا بات ہے اس شخص کی، کیا بات ہے نا یہ چیز کہ اس سے جامع بات کہیں سنی ہے آپ نے، اور اس انداز سے کہاں سے بات لایا یہ شخص. پھر سن لیجئے اور شاید لکھنا ہو. در قالب ملا اثرش پردہ کشا شد، وہاں تو وہ بات ہی ہو گئی، ختم ہو گیا قصہ. اس کے قالب میں پہنچ کے اس کا اثر جو تھا اس مٹی کا،
یہاں آ کے وہ پردہ کشا ہوا. خاکے کے قضا در تن گوسالہ فروریخ، وہ مٹی کے جو سامری نے گوسالے کے منہ میں ڈالی تھی وہ جو یہاں آئی ہے، تو یہاں آ کے اس کا اثر ایسے کیسے باں باں ہو رہا ہے. سب کیا بات، بڑی گہری چیز. گوسالے کی نسبت کے ساری یہودیوں کی تاریخ کے افسانے جو ہیں تورات کے ان کے، وہ ہے سارا کچھ. یہ بول رہا ہے اللہ کے منہ سے. بول کیوں رہا ہے؟ یہ بھی یہی کہے گا کہ میں نہیں بولتا، یہ تو جبریل کی گھوڑی کی خاک ہے جو بول رہی ہو. یہ صورت کہنے لگے یہ ہے وہ افسانے جو آج در قالب ملا اثرش پردہ کشا شد. بات ہے ان لوگوں کے بات کہنے کی بھی عزیزان اللہ. در قالب ملا اثرش پردہ کشا شد، خاکے کے قضا در تن گوسالہ فروریخ. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تمام مواقع حسنہ بیان کرنے کے بعد کہ وہ دیکھو کس طرح سے ایک ایک مقام کے اوپر پورا اترتا چلا آتا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی. اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ سے خدا نے کہا کہ یہ ہے ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، یہ ہے روش ابراہیمی. تمہارے لیے ضروری ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیمی لفظ دیکھ لیجیے کتنا جامع لفظ. مقام ابراہیمی کو کیا کہو، کیا کرو؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. عربی زبان میں مصلی کہتے ہیں یہ جو ریس کورس کے اندر وہ راستہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر یہ گھوڑے ریس کے دوڑتے ہیں، اور اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ راستہ جو ہوتا ہے اسے عربی زبان میں مصلی کہتے ہیں، دوڑنے کا راستہ. خصوصیت اس میں دیکھیے یہ قوم کہاں تک پہنچتی تھی. راستہ تو سڑک بھی ہوتی ہے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر دوڑنے والا آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پہلے گھوڑے سے دوسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے، اور مصلی اس ریس کورس کے راستے کو کہتے ہیں. کہا یہ تھا خدا نے یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیمی کو اپنا تم مصلی بناؤ، دوڑنے کا مقام بتاؤ. چلو اس راستے کے اوپر فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. چلو اس راستے مقام ابراہیمی کو اپنا مصلی. اور اس کا نام صلاۃ. قرآن کریم نے تو جنت کو بتایا یہ عزیزان من، پھر بار بار بات آ جاتی ہے ارتقاء کی منزلوں کے اندر. جہاں کوئی رک جاتا ہے اسے جہیم کہتے ہیں، اسے جہنم کہتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتا. جہنم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جہنم جو ہے، بات آ گئی یار کون سی رکھ یہ مقام ابراہیم مصلی، ہاں 2/125. یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی 2/125. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی رک جاتا ہے. جہنم کے متعلق ہے وَأَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ 16/62. جہیم کے خود جہیم کے بھی معنی یہ ہیں جہاں کوئی رک جائے، اور یہاں تو اس کو واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں کھڑے ہو گئے تھے، رک گئے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے. جہنم. اور اس کے مقابلے میں جنت کے یہ 16/62 میں نے اس کی ریفرنس بتائی، بڑی اہم ریفرنس ہے. مفرطون رک جانے والے، آگے جو نہ بڑھ سکتے. اور اہل جنت کے متعلق ہے 56/10 56/10 ہے شاید. ہاں والسابقون السابقون اولئک المقربون
ایک دوسرے سے اور آگے بڑھنے والے. اگلے نو موٹا مار کے پچھاں سٹ کے اگے ودن والے نہیں. خیرات کے اندر آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. سابقون السابقون 56/10. یاد رکھیے جنت بھی آخری مقام نہیں ہے انسان کی ارتقائی منزل کے اندر. قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی جو سرچ لائٹ ہوگی ان کے آگے کے راستے روشن کرتی چلی جائے گی. اور پتہ نہیں مقام کہاں ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، اس خدا کی طرف جانے کے راستے ہیں. یہ بات اور طرف چلی جائے گی. آگے بڑھنے والے جو ہے ان کے متعلق بتایا جنت. ایک اور ریفرنس بھی ہے 83/26، غالباً 26 بعد میں دیکھیے گا. 26 وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ مقامات کہ جہاں کوئی راستے میں بند نہیں لگا ہوا، جس کا جی چاہے آگے بڑھنا، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. دیکھا مصلی کے معنی کیا آ گئے، کس طرح بات سمجھ میں آ گئی. ہر ریس کورس نہیں، مقام ابراہیمی والا ریس کورس جو ہے اس پہ چلو اور نیک کاموں میں نو انسانی کی منفعت کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب سمجھ میں آیا کہ اسوہ حسنہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن نے اسوہ حسنہ کیوں کہا. مقام ابراہیمی کو مصلی بنانا ہے، زندگی کی وہ روش اختیار کرنی ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی. وَاتَّخِذُوا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ نے بتایا کہ پھر قرآن کے اس حکم کی تعمیل کیسے کی. کعبہ کے حریم میں جو کعبہ سے باہر وہ مقام ہے، میں تو گیا نہیں، بتایا نا، وہاں ایک حصہ جو تھا وہاں کچھ لائنیں کھینچی، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی، اسے مصلی ابراہیمی کہتے ہیں. اور حاجی وہاں جا کے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں اور خدا کے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جتھے ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اتنے نماز پڑھیا کرو جا کے. مصلی ابراہیمی اسے کہتے ہیں. کوئی صاحب تو آپ میں سے حج کرنے گئے ہوں گے، ان کو تو یہ معلوم ہے مصلی. اب سنا ہے اس کو ذرا محفوظ کر دیا ہے انہوں نے، پتہ نہیں اوپر بنا کے، لیکن بہرحال وہ مقام ہے، اس کو مصلی ابراہیمی کہتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں. وہ اس آیت کی تعمیل جو تھی وہ یوں ہو گئی، مقام ابراہیمی کو مصلی بھی بنا دیا. اس وقت یہ ہوا معاذ اللہ شک کرنے والا خدا کی بات میں، جھوٹ بولنے والا ان باتوں کے اندر، اور اس کو مصلی بنا لیا ابراہیمی. اب وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم سارے کہتے ہیں، ہر مسجد کے ہر محراب سے ملت ابراہیمی، اور ملت ابراہیمی کی جو حالت ہے وہ. اور پھر بات آئے گی تو آ جائے گی پھر اسی فارسی کے شعر میں، لیکن میں کیا کروں، ہے ہی بات یہاں سوال آتا. سنیے کیا کہتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے، ان کے متبعین ہونے کا دعویٰ کر کے. کیفیت کیا ہوتی ہے، بند ہو گیا، چلتا جاؤں. پسر را گفت پیر فرقہ بازے، بوڑھا فرقہ پرست بیٹے کو جاتے جاتے نصیحت کر کے جاتا ہے. ترائی نکتہ باید ہرز جاں کرد. بات بیٹا ایک سمجھا کے چلتا ہوں تمہیں، میں تو جا رہا ہوں، فتح کی بات پکی سن لو اور اس کو تعویذ بنا کے رکھو اپنی جان پر. بس یہی ہے ایک راز. کیا ہے وہ راز فتح کی بات؟ بنمرودان این دور آشنا باد. اس زمانے کے جو نمرود ہیں ان سے یارانہ گانٹ کے رکھ. بفیض شاہ براہیمی تواں کرد، اور ان کے فیصلے پہ براہیمی بات کرتے چلے جاؤ، موج ہی موج، براہیمی تواں کرد. بنمرودان این دور آشنا باد. کیا بات تو کہہ گیا جاتا جاتا فتح کی. اس دور کے نمرودوں سے یارانہ گانٹ کے رکھ. اور بفیض شاہ، کیا بات، ان کے فیصلے براہیمی تواں کرد. پھر ٹھیک ہے،
یہی ہیں وہ براہیمی کرنے والے جن کے متعلق اس نے کہا کہ گوئے مت سے مسلمان نا مسلمان مسلمان نا مسلمان. یہ جو مسلمان نا مسلمان ہے، میں اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہوں جز ہی کہ پورے خلیل است و آذری داند، اس کے سوا کہ ابراہیم کا بیٹا ہے اور آذری کرتا پھرتا ہے، بت پرستی کرتا پھرتا ہے، بادشاہوں کے دربار میں مقرب بنتا پھرتا ہے. میں اس مسلمان نا مسلمان یہ گوئے مت زے مسلمان نا مسلمان جز ہی کہ پورے خلیل است و آذری داند واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ بھی ہو گیا. وہ 10 باتیں بھی بتا دیں کہ جو پوری کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بنا اسوہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ حضرات ان چیزوں پہ کتنا زور دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پورا کرنے سے تو وہ جو خدا نے ان سے آزمایا تھا جن باتوں میں، ان پہ اسماس پہ اترتے ہیں یہ. اور یہ کرنے کے بعد پھر ملت ابیکم ابراہیم جو ہے اس پہ پورا اترتے ہیں، مقام ابراہیمی پہ مسلح بچایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ نمرود آنے اور آشنا بات ٹھیک ہے، یہ کچھ کر لیجیے. اسوہ ابراہیمی کی پیروی ہو گئی. قرآن نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، سلام علی کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. بڑا ہمارا عبد، ہمارا محکوم، ہمارا غلام، ہمارا اطاعت گزار مومن، اور مومن اطاعت گزار. ایمان تو صرف تصدیقی کرنے کا بات ہے نا کہ میں اس صداقت کو مانتا ہوں. صرف ماننا ہی سے کام نہیں چلتا، اس کے بعد عبد بننا جو ہے، اور بلند ترین مقام جو خدا نے بتایا ہے وہ خدا کا عبد بننا. ہر نبی نے اعلان کیا خدا کا عبد بننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فخر کے ساتھ کہ میں عبد ہوں خدا کا. اور پھر یہ عبدیت جو حضور کی تھی یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ ہمارے ہاں کلمہ شہادت کے اندر اس کو رکھ دیا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی عبدیت جو ہے اس کا اقرار کرنے سے مسلمان ہوتا ہے ایک غیر مسلم. اور پھر آپ کے ہاں تو 5 وقت میں میناروں پہ کھڑے ہو کے ساری دنیا کی مساجد کے اندر یہ چیز دہرائی جاتی ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مینارے پہ وہ یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور نیچے وہی اتر کر جب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے پھر یہ ہے کہ تم کیا جانو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بیان نہیں کر سکتے. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کہ گوئے مت دے مسلمان نا مسلمان. یہ گوئے مت جزی کے پورے خلیل است و آذری. سونا عزیزہ نے من کبھی کہ اس طرح سے عبدیت کی گواہی دی، اتنی احتیاط برتی کہ بار بار ان سے کلواتے چلے جاؤ. آپ عبد کی منادی کرنے والا نیچے آتا ہے تو بتاتا یہی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوگا، ادھر بڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہوگا. انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کی بھی بشارت دی، اسحاق. یہ بیٹا بھی کبر سنی میں بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بعد جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے پھرنے چلنے کے قابل ہو گئے، یعنی کم از کم 12-14 سال جب کعبے کی بنا رکھی ہے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، خاصے چھوٹے ہیں. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ان کو بھی برکت دی ہم نے. اسحاق کو بھی نبی تھے یہ سارے کے سارے. ومن ذریتہما، اور ان کی نسل میں بھی ہم نے برکت رکھی.
ابراہیم کی نسل اور اسحاق کی نسل، یہ دیکھیے دو لفظ یہاں کہے. حالانکہ اسحاق کی نسل جو تھی وہ ابراہیم کی بھی تو نسل ہو سکتی تھی، لیکن ابراہیم کی نسل تو اور بیٹے سے بھی چلی تھی نا. کیا بات ہے قرآن کی. وہ اس لیے کہ یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ صرف حضرت اسحاق ہے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے نا. اور میں یہ عرض کروں کہ وہ بنی اسرائیل کیسے بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، خدا کا پہلوان، عبرانی زبان میں جسے کہتے ہیں طاقتور. تو اسرائیل کے جو آگے اولاد ہے وہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی طرف یہ نسبت اپنی کرتے ہیں. اور یہ بنی اسماعیل ہیں جو حجاز میں عرب ہیں، جس کی شاخ درستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے. تو قرآن نے جو یہاں کہا نا کہ اسحاق کی ذریت میں بھی برکت ہے، تو کھات ہی یہ کہا کہ ابراہیم کی ذریت میں بھی برکت ہے. تو گویا اگرچہ اسحاق کی ذریت بھی ابراہیم کی ذریت ہے، لیکن وہ ذریت ابراہیمی اس کے علاوہ اور بھی ہے، اس کو بھی ساتھ لے لیا قرآن نے. کیا بات ہے، ایک ضمیر کے بدل میں سے کتنا صاف کر گیا. اور شاید آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے کمپیریزن آف ریلیجن جو ہے نا، تقابل ادیان، اس کا مطالعہ ضروری ہے. یہ یہودیوں کی ساری کوشش یہ ہے یہ بتانے کی کہ یہ جو تھا شاخ اسماعیلی جسے ہم کہتے ہیں، نہ یہ ان کے بیٹے تھے، نہ یہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے ہاں برکت ہے، نہ خدا کے یہ مقرب ہے. یہ سب کچھ اسحاق کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہی تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں ہے. تو قرآن ذرا ذرا سی بات میں یہ کہہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ذریت اسحاق میں بھی برکت تھی، وہ ذریت ابراہیمی بھی تھی، لیکن ذریت ابراہیمی اور بھی تھی، اس میں بھی برکت ہے. اس کی بھی تردید کر گیا نا قرآن ساتھ ہی. جب کعبے کی تعمیر ہوئی ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، وہ بڑی عظیم دعا ہے. اور اس میں یہ بات بھی کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم دعا تمہاری قبول کرتے ہیں، ہم یہ بات جاری رکھیں گے. آپ نے کہا تھا کہ من ذریتی، میری نسل میں بھی یہ بات رہے گی. قرآن ہے، قرآن کا خدا ہے. جذباتی طور پہ تو کہا جاتا ہے نا، جو ٹھیک ہے. کہا کہ تمہاری نسل میں سے جو شخص اس عہد پہ پورا اترے گا اس سے ہمارا یہ وعدہ ہے، جو اس سے پھر جائے گا اس میں اس سے وعدہ نہیں. کیا بات، یعنی وراثتی بات نہیں ہے یہاں کہ تمہاری اولاد میں سے چونکہ وہ ہے، نسل ابراہیمی میں سے ہے، اس واسطے ہمارے یہ وعدے ان کے ساتھ قیامت تک پورے اتریں گے. بالکل نہیں. ان میں سے جو اس راستے سے پھر جائے گا اس کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں. یعنی ایک ایک لفظ میں قرآن اتنے باطل کے عقائد کی تردید کر جاتا ہے، جڑ سے کاٹ دیتا ہے عزیزان ایمان، جس کے لیے دلائل کے انبار لگنے چاہیے. وراثتاً نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر وہ ایمان نہیں لاتا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوبے گا. ان کی بیوی ایمان نہیں لاتی وہ بھی ڈوبے گی. حضرت لوط کی بیوی نہیں ایمان لاتی وہ بھی ڈوبے گی، پیچھے رہ جائے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائے گی. کسی کا بیٹا ہونا، کسی کی بیوی ہونا، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا. نسل ابراہیمی کے متعلق کہہ دیا کہ نہیں، ان میں سے جو اس راستے سے پھر جائے گا تو میں تمہاری نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا وعدہ نہیں رہے گا. یہ نسلی تفاوت کو، تفوق کو، فوقیت کو، افضلیت کو اس طرح کاٹنے والا قرآن ابراہیم ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجیے. سید سیر السلام آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے ہمارے. بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل جاتی. میں نے کہا یہ کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان میں سے مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، اس راستے پہ چلنے والے وہ بھی ہوں گے جو اپنے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کرنے والے بھی ہوں گے. ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں. بڑا ٹھیک ہے، صاف صاف بات بتا دی. سخی نالوں شون پلا جا ترک دے جو آپ گل دس دی کہ میں ابراہیمی نسل سے ہونے کی بنا پر یہ کچھ نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد پھر یہ قصہ یہاں ختم کیا ہے
اس صورت میں حضرات انبیاء کرام کے قصوں میں سے وہ قرآن یوں ہی ذرا ذرا سے ٹکڑے بیان کرتا چلا جاتا ہے، ان کی تفاصیل دوسرے مقامات کے اوپر آپ کو ملتی ہے۔ وَلَقَدْ 10 منٹ ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اب بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف آ گئے۔ حضرت موسیٰ و ہارون دونوں بھائی تھے، دونوں نبی تھے، الگ الگ نبوت تھی، الگ الگ کتاب تھی ان کی۔ اس کو یاد رکھنا، یہ بڑی اہم چیز تھی جو پیش کیا کرتے تھے یہ احمدی حضرات مرزائی جن کو کہتے تھے، یہ کہتے تھے نا کہ نبی نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ نہیں، ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کو کتاب نہیں ملی، یعنی نبی آ گیا ہے تو اس کے پاس خدا کی کوئی کتاب ہی نہیں۔ کتاب تو حکم کو کہتے ہیں، کوئی وحی جو خدا کی طرف سے آتی ہے تو وہ آتا ہے۔ یہ کہتے تھے نا کہ نبی من نیستم رسول نیاب اردام کتاب، وہ مرزا کہتا تھا کہ میں کتاب نہیں لایا، اس واسطے کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہیں کیا؟ کہنے لگے کہ وہ نبی ہوں میں۔ تو دیکھیے نا کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی، قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے ہر نبی کو ہم نے کتاب دی، اور یہ وہ مرزائی عام طور پہ پیش کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کو تو کتاب ملی ہی نہیں تھی، بغیر کتاب کے آئے تھے۔ اسی طرح سے یہ مرزا صاحب آ گئے تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ان دونوں کو ہم نے کتاب عطا کی۔ نبی بغیر کتاب کے معنی کچھ نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، یہ جو تورات جسے کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے ان تمام کتابوں کا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی۔ اس کو اٹھا کے دیکھیے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا عہد عتیق جس کو کہتے ہیں، اس میں قریباً 39-40 کے قریب مختلف چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں۔ قرآن میں بھی تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں کہا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ کہا گیا، صحیفے ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس لیے یہ بات کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، یہ کہا کرتے ہیں کہ بتاؤ حضرت ہارون کو پھر کون سی کتاب ملی تھی، تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تورات حضرت موسیٰ کو نہیں ملی تھی، وہ ان تمام کتابوں کے مجموعے کا نام ہے جسے تورات کہا جاتا۔ بات میں سے بات نکلی، دونوں کو کتاب ملی تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، نبی تھے، صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت ہم نے کی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ان کی بھی یہ جو زندگی تھی، ان کے زندگی کے واقعات تھے، وہ بھی ہم نے محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کریم کے اندر صحیح واقعات قرآن کے اندر ہی محفوظ ہیں، وہ بھی محفوظ کر دیے۔ ان داستان کا جو انبیاء کرام کی جو ہے داستانیں، مقصد ان سے یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ ہدایت کا، رہنمائی کا کام دیتی۔ وہ نہ تاریخ کی کتابیں ہیں، نہ وہ افسانوں کی معاذ اللہ کتابیں ہیں۔ ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا مقام ہے، اور ابراہیمی زندگی تو ساری کی ساری ہم نے دیکھ لی ہے، جس کا مقام کو وہ کہتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، یہاں بھی یہ بھی نبی وہی ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، بہت بلند انقلاب لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، صاحب ضرب کلیم جو تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم ان لوگوں کو جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں ہمارے قوانین کے مطابق، یہ ان کو بدلہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی نہیں، قیامت تک کے لیے ان کے نام کے ساتھ درود و سلام ہوتا ہے۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ بھی ہمارے مومن بندے تھے، عبد تھے، ہر نبی جو تھا۔ اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے، اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے ان کی بات ابھی میں نہیں چھیڑتا۔ سورہ صافات کی آیت 122 تک ہم آ گئے، 123 سے ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔